بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تیسرا حصہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ پہلے دو حصوں میں جان چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود جب قوم جاہل کی جاہل رہی اور ایمان کی روشنی سے دور، تو آپ علیہ السلام نے بلاد شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور اس ہجرت میں حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی سارہ رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اور ہجرت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، اور بعد میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب آپ علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے۔ اس وقت بیت المقدس بھی بلاد شام میں شامل تھا۔ ایک قرآن کی آیت کا مفہوم اس طرح ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف بھیجا یا بچا نکالا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 72 کا خلاصہ ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ ہم سے فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ یہ مت بتائیے گا کہ آپ میری بیوی ہیں، بتائیے گا کہ آپ میری بہن ہیں، دینی رشتہ کے لحاظ سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا، اور آپ نے حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے اور تیرے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، اور بادشاہ بہت ظالم ہے۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ کی تعریف سنی تو ان کو بلا بھیجا، اور جب آپ رضی تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنا چاہا تو جکڑا گیا، یعنی جسمانی طور پہ بے بس ہو گیا اور حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دعا کی درخواست کی، حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور جب وہ ٹھیک ہوا تو دوبارہ ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پھر جکڑا گیا۔ اس نے دوبارہ دعا کی درخواست کی، اور ٹھیک ہونے پر دوبارہ بڑھنا چاہا، لیکن پھر جکڑا گیا۔ اس پر اس نے دوبارہ دعا کی درخواست کی، اور جب حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا تو ٹھیک ہو گیا، وہ حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ سے بہت متاثر ہوا، اور اپنی ایک خاتون کو جن کا نام حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہ تھا، ان کو حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ اس کی اپنی بیٹی تھی، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ باندی تھی، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ زیادہ گمان یہی ہے کہ حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہ اس ظالم بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ کو اس بادشاہ نے بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی عبادت اور دعاؤں میں مسلسل مصروف رہے۔ آپ اس وقت بلاد شام میں مصر کے علاقہ میں تھے، وہاں سے آپ بیت المقدس تشریف لے گئے جو آپ علیہ السلام کی رہائش گاہ رہی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے جانور اور مال بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب نظر دوڑانے کا کہا، اور فرمایا یہ سب زمین میں تجھے اور تیری اولاد کو دیتا رہوں گا، جس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہے۔ کیونکہ اس وقت تک حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ نے بی بی حاجرہ رضی تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا، علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ فرشتے نے پیغام دیا تھا کہ بیٹے کا نام اسماعیل ہی رکھنا، تمام لوگوں میں انہیں فوقیت ہوگی، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تمام بھائیوں کے علاقے ان کے پاس ہوں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بیٹے تھے رضی تعالیٰ عنہ کے، اور ان کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس یا 87 برس بتائی جاتی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ آپ کی پہلی بیوی کے بیٹے حضرت سارہ یعنی حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے،
وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12 بادشاہ ہوں گے، اور یہ خلفائے راشدین اور ان کے بعد آنے والے بادشاہ تھے۔ جو بات حضرت جابر بن سمرہ کو سمجھ نہ آتی تھی، ان کے والد نے بتایا کہ وہ تمام قریش ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ اس وقت نوزائیدہ دودھ پیتے بچے تھے، کو لے کر مکہ تشریف لائے۔ وہاں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلا کھجور اور پانی کا ایک مشخیزہ ان کے لیے چھوڑا اور وہاں سے چل پڑے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اس پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب آپ علیہ السلام دور ہو گئے تو ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے پروردگار، میں اپنی اولاد میدان یعنی مکہ میں جہاں نہ کھیتی ہے، تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لابس آئی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے رزق عطا فرماتا رہے کہ تیرا شکر ادا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جب پانی اور کھجوریں ختم ہوئیں تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئی اور چھوٹا بچہ بھی رو رہا تھا۔ قریبی پہاڑی صفا پر گئی کہ کچھ مل جائے، پھر دوڑتی ہوئی سامنے کی پہاڑی مروہ پر گئی، لیکن دونوں پہ کچھ نہ ملا۔ اس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے 7 چکر لگائے پر کچھ نظر نہ آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک آواز آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ فرشتہ موجود ہے اور اس نے اپنے پر یا ایڑی زمین پر ماری تو پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حوض بنایا، پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ اگر وہ حوض نہ بناتی تو پانی سارا بکھر جاتا۔ تب فرشتے نے کہا، ہلاکت سے نہ ڈریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کے والد بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کے محافظوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا، وہ بھی پانی کی تلاش میں وہیں کہیں گھوم رہا تھا۔ جب انہوں نے دور سے پرندوں کو دیکھا تو سمجھ گئے یہاں پانی ہے، اور وہ وہاں آ گئے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، ہم وہاں بس جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ پانی میری ملکیت ہی رہے گا، اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ اس طرح وہ قبیلہ یہاں آباد ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کے ساتھ پرورش فرمائی اور عربی زبان اسی قبیلے کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھی۔ قبیلہ والوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اپنے ہی قبیلے کی لڑکی سے کر دی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ انہی دنوں میں وفات پا گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ملنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ زندگی میں تنگی اور شدت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پیغام میں سلام کہا اور فرمایا اپنی گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھر آ کر اپنی بیوی سے دریافت فرمایا کہ کوئی آیا تھا؟ بیوی نے ساری بات بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور تمہیں چھوڑنے کا کہا ہے، اور اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری شکر گزار عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ملنے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے گھر کے حالات کا پوچھا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، اور آپ علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے گوشت اور پانی میں برکت کی دعا فرمائی۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے پاس غلہ نہ تھا،
ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ میں برکت کی بھی دعا فرماتے، اور ان کے علاوہ کہیں اور لوگوں کے پاس پانی اور گوشت ہوں تو ان کو موافق نہ آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آنے پر پوچھا، آج کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا، آج ایک بزرگ آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی اور آپ علیہ السلام کا سلام اور پیغام بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد صاحب تھے اور چوکھٹ تم ہو، انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ ان واقعات سے پہلے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بھی واقعہ ہے، جو کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں دیکھا، لیکن اس کا وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی لڑک پن میں تھے۔ لیکن اس واقعے کا مکمل ذکر ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب واقعہ بیان کریں گے اس میں کریں گے۔ اسی طرح بعد کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، واقعہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کافی عرصہ بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے اپنے تیر درست فرما رہے تھے۔ جب والد محترم کو دیکھا تو احتراماً کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل ہوگی۔ ایک ٹیلہ پر کعبۃ اللہ کی بنیادیں تلاش کی گئیں اور ان پر تعمیر کا کام شروع ہوا۔ یہ خانہ کعبہ پہلے بھی ایک دفعہ تعمیر ہو چکا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کی روایت یہ ہے، اور اب اس کی صرف بنیادیں رہ گئی تھیں، وہ بھی ٹیلے میں مٹی کے نیچے چھپی ہوئی تھیں، جن کو تلاش کر کے اس کے اوپر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوانیں تعمیر کرتے جاتے۔ کہا جاتا ہے جب دیوانیں اونچی ہوئیں تو جس پتھر پر آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر فرما رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے بلند یعنی اونچا ہو جاتا۔ تعمیر کے وقت آپ علیہ السلام یہ دعا فرماتے جاتے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے روز جب اپنے باپ سے ملیں گے تو آزر کا چہرہ سیاہ اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کر؟ تو باپ جواب دے گا، آج میں تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس دن میں تجھے رسوا نہ کروں جب لوگ اٹھائے جائیں گے، تو تیری رحمت سے دور میرے باپ سے بڑھ کر کون رسوائی زیادہ ہو؟ میرے باپ سے بڑھ کر کس کی رسوائی زیادہ ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بے شک میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کے نیچے کی طرف دیکھ۔ وہ دیکھیں گے کہ ایک مردار گندگی میں لتھڑا پڑا ہے، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، آزر کو اپنی اصلی شکل میں جہنم میں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نہ پھینکا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ رنج نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں سے ہم دوبارہ واقعے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ شام میں رہائش پذیر تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس میں مسجد بنائی۔ اس وقت بیت المقدس بلاد شام میں شامل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 ہی قبیلے تھے۔ ایک اور واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہ اس طرح ہے، اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کیا تمہیں یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقین تو ہے، لیکن اس لیے فرمائش کی ہے کہ دل کو پورا اطمینان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو اپنے سے مانوس کرو اور ان کو ذبح کر کے ان کے ایک ایک حصہ پر ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑیوں کے ایک ایک حصہ پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں، اور جان لو اللہ تعالیٰ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کا خلاصہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس فرمائش کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی طرف جانا تھا اور اس کافر کو پورے یقین کے ساتھ یہ بتانا تھا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب ایک حدیث کا آخری حصہ ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا آخری حصہ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل اور صورت کا اندازہ کرنا ہو تو اپنے ساتھی یعنی مجھے، یعنی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا کو دیکھ لو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ حج میں جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی وجہ سے بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے تھے پانی کے لیے، اس کی وجہ سے قائم دائم رکھی گئی۔ اور اسی طرح یہ جو قربانی ہے جس کا واقعہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب بیان کریں گے اس وقت اس کا بکم تفصیلی ذکر کریں گے، یہ بھی اسی واقعہ کی یاد میں ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہوا۔ یہاں پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصے کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر روایت کے مطابق جرون یا ہرون کے علاقہ میں بنائی گئی، جو آج تک الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف رائے ہیں، پر مشہور ترین یہی ہے کہ 175 سال عمر پائی اور قدرتی وفات پائی۔ 175 سال عمر پائی اور قدرتی وفات۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اسے آگے شیئر کریں، خاص طور پہ ان لوگوں سے جنہوں نے ان واقعات کو پہلے نہ سنا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب ہم حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔